ریئل الیکٹرک چینل میں خوش آمدید دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم پلس ٹرانسفارمر یا پیرائٹ کور ٹرانسفارمر کی پولیرٹی سیریز تسلیم کے ذریعے معلوم کریں گے۔ سیریز تسلیم کا سن کر شاید آپ لوگوں کو ہنسی آ گئی ہوگی، یہ کیسے ممکن ہے کہ سیریز تسلیم کے ذریعے اتنے ہائی فریکوینسی والے پیرائٹ کور ٹرانسفارمر کی پولیرٹی معلوم کیا جائے؟ تو یہ 100% ممکن ہے، صرف آپ کو طریقہ آنا چاہیے۔ اس طریقے میں آپ لوگوں کو صرف ایک لائٹ ایمیٹنگ ڈائیوڈ کوئی بھی اور ایک شارٹ کے ڈائیوڈ، جسے آپ کسی اسکرپ میں پڑے ہوئے خراب چارجر کے سیکنڈری یعنی 5 وولٹ والے سیٹ سے نکال سکتے ہیں۔ یہ شارٹ کے ڈائیوڈ ہے، اس کو میں نے اس چارجر سرکٹ کے سیکنڈری سے نکال لیا ہے۔ تو صرف ان دو چیزوں کی ضرورت آپ لوگوں کو پڑے گی۔ اس ویڈیو میں 3 طریقے آپ لوگوں کو سکھانے والا ہوں، تو ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھنا تاکہ آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ جائے۔ پولیرٹی کا مطلب ہوتا ہے کہ جب ہم کسی پلس ٹرانسفارمر یا پیرائٹ کور ٹرانسفارمر کے ان پٹ پر ڈی سی پلس دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہ ایک پلس ٹرانسفارمر ہے، تو مثال کے طور پر جب ہم اس ٹرمینل کو پازیٹیو اور اس کو نیگیٹیو پلس دیتے ہیں، تو اسی وقت آؤٹ پٹ پر کون سا پازیٹیو ہوگا اور کون سا نیگیٹیو ہوگا، تو یہ معلوم کرنے کے لیے ہم پولیرٹی ٹیسٹ کرتے ہیں تاکہ ٹرانسفارمر کو ڈی سی ٹو ڈی سی کنورٹر یا کسی بھی پلس ٹرانسفارمیشن میں صحیح سمت میں لگایا جائے۔ اگر ہم کسی اولڈ SMPS سے پیرائٹ کور ٹرانسفارمر نکال کر کسی DIY پروجیکٹ میں استعمال کرنا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلے ٹرانسفارمر کی ہر ایک وائنڈنگ کی پولیرٹی معلوم کرنا ہوگی کہ ہر ایک وائنڈنگ کا کون سا ٹرمینل آپس میں پولیرٹی میں سیم ہے، یعنی سیم پولیرٹی والے ہیں۔ جنرل ٹرانسفارمر جو 50 ہرٹز فریکوینسی پر چلتے ہیں، ان کی پولیرٹی معلوم کرنا انتہائی آسان ہوتا ہے۔ اس کے بارے میں ایک ویڈیو بھی میں نے بنائی ہے کہ سیریز تسلیم کے ذریعے اس عام ٹرانسفارمر کی پولیرٹی کیسے معلوم کیا جائے، لنک ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے۔ اس ویڈیو میں ہم پلس ٹرانسفارمر یا پیرائٹ کور ٹرانسفارمر کی پولیرٹی معلوم کریں گے۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ آپ کو ٹرانسفارمر کی جو وائنڈنگ کے سرے ہیں وہ آپ کو واضح دکھائی دے رہا ہو کہ کون کس طرف سے نکل کر کس طرف ختم ہوتا ہے۔ یہ ایک EMI فلٹر ٹرانسفارمر ہے، تو یہ ایک وائنڈنگ ہے اور یہ دوسرا وائنڈنگ ہے۔ تو فرض کریں یہ پرائمری وائنڈنگ ہے، اب اس کے اس والے سرے کو میں پازیٹیو فرض کر لیتا ہوں، تو یہ واضح طور پر دکھائی دے رہا ہے کہ جب اس کو اس طرح پکڑا جائے تو یہ کلاک وائز سمت میں شروع سے گھوم کر دکھائی دے رہا ہے، یعنی شروع سے یہ کلاک وائز سمت میں جا رہا ہے۔ تو باقی جتنے بھی وائنڈنگز ہو، تو ان میں سے جو والا سرا شروع سے کلاک وائز سمت میں جا رہا ہو، تو وہی ٹرمینل اس والے ٹرمینل کے ساتھ پولیرٹی میں سیم ہوگا، یعنی اگر اس کو ہم پازیٹیو پلس دیتے ہیں تو وہیں پر بھی پازیٹیو پلس ہمیں ملے گا۔ اب یہاں پر اگر اس والے سرے کو آپ دیکھیں تو یہ بھی، اگر اس کو سامنے سے دیکھیں تو یہ کلاک وائز سمت میں جا رہا ہے، تو یہ ٹرمینل اور یہ ٹرمینل پولیرٹی میں سیم ہے۔ اگر یہ دکھائی نہیں دے رہا ہو کہ کون کس سمت میں جاتا ہے تو پھر دوسرا طریقہ ہم اختیار کریں گے۔ سیم اسی طریقے سے اس ٹرانسفارمر کو ابھی اگر آپ دیکھیں تو یہ والا ٹرمینل اس طرح اگر سامنے سے پکڑا جائے، لیکن اس بات کا خیال رکھیں کہ ایک وائنڈنگ کو آبزرو کرتے وقت آخر تک ٹرانسفارمر کو اس طرح پکڑنا ہے، یعنی جس سمت کو آپ نے اوپر رکھا تھا وہی سمت آخر تک اوپر رکھنا چاہیے۔ اگر اس کو اس طرح الٹا کیا تو پھر جو کلاک وائز سمت میں جا رہا ہے وہ اینٹی کلاک وائز سمت میں دکھائی دے گا۔ اب اس کو میں اس طرح سامنے سے پکڑتا ہوں تو یہ والا سرا آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کلاک وائز سمت میں جا رہا ہے۔ اب سیکنڈری وائنڈنگ میں جو سرا شروع سے کلاک وائز سمت میں جا رہا ہوگا وہ اس والے ٹرمینل کے ساتھ سیم پولیرٹی کا ہوگا۔ یہاں پر اس والے ٹرمینل کو آپ دیکھیں تو یہ بھی شروع سے کلاک وائز سمت میں جا رہا ہے، تو یہ دونوں سیم پولیرٹی کے ہیں، یعنی اگر اس پر ہم پازیٹیو پلس دیتے ہیں تو یہاں پر بھی ہمیں پازیٹیو پلس ملے گا۔ دوسرے طریقے کے مطابق، یعنی سیریز تسلیم والے طریقے کے مطابق، جس ٹرانسفارمر کو چیک کرنا ہو تو اس کے کسی ایک وائنڈنگ کے دونوں سروں کے ساتھ اس شارٹ کے ڈائیوڈ کو عارضی طور پر سولڈر کرنا ہے۔ لیکن کوشش کرنا ہے کہ ڈائیوڈ کو سب سے زیادہ ٹرنز والے وائنڈنگ کے ساتھ کنیکٹ کرے، یعنی اس ٹرانسفارمر میں ہمیں یہ باریک وائر دکھائی دے رہا ہے تو اس کی ٹرنز بھی سب سے زیادہ ہوں گی، اور یہ جو دوسرا وائنڈنگ ہے اس کی وائر موٹا ہے
تو یہ کم ٹرن والی ہوں گی، تو اسی وجہ سے ہم نے شارٹ کے ڈائیوڈ کو اس زیادہ ٹرنز والے وائنڈنگ کے ساتھ کنیکٹ کیا۔ شارٹ کے ڈائیوڈ کے دو مقصد ہیں۔ جب ہم اس LED کو اس سیکنڈری وائنڈنگ کے ساتھ اس طرح ٹچ کرتے ہیں تو جب ہم اس ان پٹ پر سیریز ٹیسلیم کے ذریعے چھوٹے چھوٹے پلسز دیتے ہیں تو پازیٹیو ہاف سائیکل جو ہوگا وہ اس ٹرمینل پر اس ٹرانسفارمر کو ملے گا، اور جو نیگیٹیو ہاف سائیکل ہوگا وہ اس ڈائیوڈ کے ذریعے بائی پاس ہو جائے گا، تو ٹرانسفارمر کو صرف پازیٹیو پلس ہی ملے گا۔ دوسرا مقصد یہ ہے کہ جب اس ٹرانسفارمر کو پازیٹیو پلس ملتا ہے تو ٹرانسفارمر میں الیکٹرو میگنیٹک فیلڈ میں انرجی جمع ہو جاتی ہے، تو وہ پھر پلائی بیک سمت میں گزرتی ہے، تو پلائی بیک سمت میں بھی یہ اس LED کو روشن کرے گا، جس سے آبزرویشن میں غلطی ہوگی۔ تو اس سے بچانے کے لیے یہ ڈائیوڈ کیا کرتا ہے کہ اس پلائی بیک والے پلس کو ایبزارب کرتا ہے، اور چونکہ اس کی جو فارورڈ وولٹیج ڈراپ ہے وہ بہت لو ہوتی ہے، یعنی 0.2 وولٹ تک ہوتی ہے، اور جو LED ہے اس کی جو وولٹیج ڈراپ ہے وہ 3 وولٹ تک ہوتی ہے، تو پلائی بیک پلس میں اگر اس کو 0.2 یا 3 وولٹ ملے بھی تو یہ روشن نہیں ہوگا، صرف پازیٹیو پلس ملنے کی صورت میں ہی یہ روشن ہوگا۔ اب اس کو اس طرح پکڑ کر یہاں پر ہم سیریز ٹیسلیم کے ذریعے پلسز دینے والے ہیں۔ اگر آپ یہ سوچ رہے ہو کہ یہ ڈائیوڈ ہائی وولٹیج یعنی 220 وولٹ کی وجہ سے شارٹ سرکٹ ہو سکتا ہے یا اس وائنڈنگ کو کوئی نقصان پہنچے گا، تو پیرائٹ کون ٹرانسفارمر کی جو فریکوینسی ہے وہ بہت ہائی ہوتی ہے، تو اسی وجہ سے بہت ہی تھوڑے یعنی مائکرو سیکنڈز میں یہ انرجی کو سٹور کرتا ہے، اور اسی وجہ سے اس ڈائیوڈ کو بہت ہی کم وقت کے لیے ایک پلس ملتا ہے، تو اس کی ڈیمیج ہونے کے چانسز نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں۔ اب اس طرح ہم اس کو سپلائی دیتے ہیں۔ اب اس دوسرے سرے کو اس طرح مسلسل پلسز دے کر لائٹ کو دیکھنا ہے، تو یہ لائٹ روشن نہیں ہو رہا ہے۔ اب اس LED لائٹ کو الٹا کر کے اس طرح دوبارہ پلسز دینے ہیں۔ بلنکنگ کر رہا ہے۔ ابھی لائٹ کو میں نے بند کیا، یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ روشن ہو رہا ہے۔ اب اس LED کو میں دوبارہ الٹا کر کے دیکھتا ہوں۔ اب یہ روشن نہیں ہو رہا ہے، تو جس سمت میں روشنی فراہم کر رہا ہے اس کو آپ نے نوٹ کرنا ہے۔ اب اس کو ہم نے اس سمت میں پکڑا تھا تو سیریز ٹیسلیم کے ذریعے پلسز دینے پر یہ بھی پلس ہو رہا تھا، تو LED پر اگر آپ غور کریں تو یہ چھوٹا والا سرا جو ہوتا ہے اس طرف یہ پلس ہوتا ہے اور یہ بڑا والا سیڈ مائنس ہوتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ جو ٹرانسفارمر کا پازیٹیو پلس ہے وہ اس ٹرمینل پر ظاہر ہو رہا تھا۔ اب یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو سیریز ٹیسلیم کے ذریعے جو پازیٹیو پلس ہے وہ اس کو ملتا ہے، کیونکہ جب پازیٹیو پلس آتا ہے تو ڈائیوڈ اسے بلاک کرتا ہے تو وہ سیدھا وائنڈنگ کو گزرتا ہے، اور نیگیٹیو پلس اس ڈائیوڈ کے ذریعے بائی پاس ہوتا ہے، تو ڈائیوڈ کا جو نیگیٹیو والا سرا ہے اس کو پازیٹیو پلس ملتا ہے، تو یہاں پر پازیٹیو پلس ملنے پر LED ہمیں اس کے ذریعے پازیٹیو پلس شو کر رہا ہے، یعنی یہاں پر پازیٹیو پلس ملنے پر یہاں پر پازیٹیو پلس ملتا ہے، تو یہ دونوں پولیرٹی میں سیم ہے، اور اسی طرح یہ دونوں ٹرمینل بھی پولیرٹی میں سیم ہے۔ اب اس دوسرے مثال سے آپ کو واضح ہو جائے گا۔ یہ پرائمری وائنڈنگ ہے، یہ ہمارا سیکنڈری وائنڈنگ ہے۔ غور سے دیکھیں تو یہ وائنڈنگ والا سرا ٹوروئڈ میں اندر کی طرف نیچے جا رہا ہے، اور اسی طرح یہ والا سرا بھی شروع سے نیچے جا رہا ہے درمیان میں، تو یہ دونوں پولیرٹی میں سیم ہے، تو اس ٹرمینل کے ساتھ میں LED کے پازیٹیو ٹرمینل کو لگاؤں گا۔ اب جب میں سیریز ٹیسلیم کے ذریعے ان دونوں کو پلسز دیتا ہوں تو یہ روشن ہوگا۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ابھی بلنک کر رہا ہے۔ اب اس LED الٹا کر کے دیکھتا ہوں، یہ ابھی فلیش نہیں ہو رہا ہے، تو امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اچھا، بعض LEDs کی پازیٹیو اور نیگیٹیو ٹرمینل الٹے بھی ہوتے ہیں،
تو غلطی سے بچنے کے لیے سب سے پہلے LED کی پازیٹیو اور نیگیٹیو ٹرمینل کی کنفرمیشن اس طرح کرے کہ LED کو کوئی بھی سپلائی جو 5 سے لے کر 12 وولٹ تک ہو اس طرح دیں۔ تو جس سمت میں روشن ہو گیا تو ان پازیٹیو یعنی سپلائی والے پازیٹیو اور LED کے پازیٹیو ٹرمینل کو نوٹ کرنا ہے، اور پھر جس طریقے سے میں نے آپ لوگوں کو سمجھایا کہ اس ڈائیوڈ کی سمت کو بھی نوٹ کرنا ہے۔ اس ڈائیوڈ کا جو نیگیٹیو والا سرا ہے، یہ جو نشان آپ کو دکھائی دے رہا ہے، تو یہ وائنڈنگ کے جس سرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہو اس کو پازیٹیو پلس ملتا ہے، کیونکہ پازیٹیو پلس جب اس سرے کو ملتا ہے تو ڈائیوڈ اسے بلاک کر دیتا ہے، تو یہ ٹرانسفارمر میں گزرتا ہے، اور نیگیٹیو پلس جب آتا ہے تو اس وائنڈنگ کو 0.2 وولٹ سے زیادہ پلس نہیں ملتی، اور 0.2 وولٹ پر LED روشن نہیں ہوتا۔ نیگیٹیو پلس کو یہ بائی پاس کر دیتا ہے۔ اچھا، تیسرے طریقے میں آپ آسیلوسکوپ کی مدد سے بھی ٹرانسفارمر کی پولیرٹی معلوم کر سکتے ہیں۔ ابھی میرے پاس تو آسیلوسکوپ نہیں ہے، لیکن اس کا طریقہ یہ ہے کہ آسیلوسکوپ کے پازیٹیو اور نیگیٹیو پراپ کو سیکنڈری کے ساتھ لگانا ہے، اور پرائمری کو کسی کیپیسٹر کو چارج کر یعنی الیکٹرولائٹ کیپیسٹر کو 12 وولٹ یا کوئی بھی DC سپلائی کے ذریعے چارج کر کے پرائمری کو اس طرح پلس دینا ہے۔ تو جس ٹرمینل کو آپ نے کیپیسٹر کے پازیٹیو کے ساتھ لگایا تھا وہی آپ نے نوٹ کرنا ہے، اور آسیلوسکوپ پر پلس نوٹ کرنا ہے۔ اگر آسیلوسکوپ پر شروع میں پازیٹیو پلس اور آخر میں نیگیٹیو دکھائی دے رہا ہو تو اس کا مطلب ہے کہ آسیلوسکوپ کا پازیٹیو پراپ والا جو ٹرمینل ہے ٹرانسفارمر کے ساتھ جو لگا ہوا ہے وہی پازیٹیو ہوگا۔ اگر آسیلوسکوپ پر الٹا دکھائی دیا یعنی پہلے نیگیٹیو پلس دکھائی دیا اور آخر میں پازیٹیو پلس، تو پھر پراپس کو الٹا کر کے دوبارہ پلس دینا ہے۔ تو امید ہے آپ لوگوں کو اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔